اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج کا لیسن ہمارا ہے سورۃ البقرہ، اس کی آیات کریں گے 90 سے لے کے 95 تک۔ تو اس کا ترجمہ ہم لوگ پہلے دیکھتے ہیں، آیا نمبر 90۔ بئسما، بئسما کا معنی ہوتا ہے بری چیز ہے وہ، اشترو بیچ ڈالا انہوں نے، بھی اس کے بدلے، انفسہم جانوں کو اپنی، ان یہ کہ، یکفرو کفر کریں، بما اس چیز سے جو، انزلہ نازل کی، اللہ نے، بغین ضد بغاوت سے، ضد بھی کر سکتے ہیں، بغاوت، دونوں معنی اس میں آ جاتے ہیں۔ ان یہ کہ، ینزلہ نازل کرتا ہے، اللہ من سے، فضلہ فضل اپنے، علی پر، من جس، یشاء چاہتا ہے، من سے، عبادہ بندوں اپنے، فباؤ پس، باؤ کا مطلب ہوتا ہے انہوں نے کمایا، فا ہے شروع میں تو ہم نے اس لیے پس لگایا، بی غضبن غضب، اردو میں بھی غصہ غضب جو کہتے ہیں وہی چیز ہے بالکل، تو اس کے معنی میں بھی آپ یہی لکھیں گی، غصہ غضب دونوں میں سے لکھ سکتے ہیں، اعلیٰ اوپر، غضب، و اور، للکافرین اور لیے کافروں کے، عذاب عذاب ہے، محین رسوا کرنے والا، و اور، اذا جب، آیا نمبر 91 ہے یہ، قیلا کہا جائے، لہم ان کو، آمنو ایمان لاؤ، بما اس پر جو، انزلہ نازل کیا، اللہ نے، قالو کہتے ہیں، نؤمنو ہم ایمان لائیں گے، بما اس پر جو، انزلہ اتارا گیا، علینا ہم پر، ویکفرون اور وہ انکار کرتے ہیں، بما اس سے جو، وراءہ وراء کا مطلب ہوتا ہے سوا، اور اینڈ پہ ہو ہے اس کے، و اور، ہوا یہاں پر اس کے معنی آپ جو واو کے جو معنی ہے اور بھی لکھ سکتے ہیں، حالانکہ بھی لکھ سکتے ہیں، دونوں معنی صحیح ہیں اس میں۔ تو یہاں پر اگر دیکھیں وا اور یا حالانکہ، ہوا وہ، الحق حق ہے، مصدقاً تصدیق کرنے والی ہے، لما اس کی جو، معہم پاس ہے، اینڈ پہ ہم ہے تو اس کے معنی ہوں گی ان کے، قل کہہ دیں، فلما پس کیوں، تقتلون تم قتل کرتے رہے، انبیاء اللہ انبیاء، جیسے ہم نبیوں کو کہتے ہیں نبیوں کی جمع ہے تو انبیاء کو، اللہ کے، من سے قبلو پہلے، ان اگر، کنتم تھے تم، مؤمنین ایماندار یا مومن، آیا نمبر 92، و اور، لقد البتہ تحقیق، جاءکم آئے تمہارے پاس، موسیٰ علیہ السلام، بالبیناتی با ہے شروع میں تو اس کے معنی ہوں گے ساتھ، البیناتی روشن نشانیوں کے، ثم پھر، اتخذتم کا مطلب ہوتا ہے بنا لینا، تم ہینڈ پہ تو تم نے بنا لیا، تم نے، العجلہ بچڑے کو، بچڑا گائے کا جو بیبی ہوتا ہے بچڑا، من سے، بعدہی بعد، کیونکہ اینڈ پہ ہا ہے ضمیر ہے اس کے، و اور، انتم تم، ظالمون ظالم تھے، آیا نمبر 93، و اور، اذ جب، اخذنا
لیا، اخذ کا مطلب لینا، نون الف اینڈ پہ ہے تو ہم نے، میثاقکم پختہ عہد تم سے۔ اب یہ تو ہمیں اچھی طرح یاد ہو جانا چاہیے کیونکہ ہم بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں، بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں اس چیز کو۔ اور رفعنا، رفع کہتے ہیں بلند کرنا، تو اونچا کیا، نون الف اینڈ پہ تو ہم نے، فوقکم فوق اوپر، کم تمہارے، الطور طور یعنی کہ پہاڑ کو کہتے ہیں، کوہ طور جو پہاڑ ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ خذو پکڑو، ما جو، آتیناکم آتی آتی دیا اینڈ پہ نون الف ہے، ہم نے، کم ضمیر اینڈ پہ لگی ہوئی ہے تم کو، بقوتن مضبوطی سے، واسمعوا اور سنو، قالو وہ بولے، سمعنا سنا ہم نے، وعصینا نافرمانی کی ہم نے، و اور اشربو پلایا گیا، یا دوسرے معنی اس کے ایک یہ بھی یہاں پہ ہو سکتے ہیں کہ رچ بس گیا، فی میں، قلوبہم قلوب دل کی جمع ہے، قلب ہوتا ہے نا تو قلوبی ہم دلوں ان کے، العجلہ بچڑا، بی کفرہم باسبب کفر اور اینڈ پہ ہم ہے تو ان کے، قل کہہ دیجئے، بئسما کتنا برا ہے وہ، یأمرکم حکم کرتا ہے تم کو، بھی جس کا، ایمانکم ایمان تمہارا، ان اگر، کن تم ہو تم، مؤمنین مومن۔ آیا نمبر 94، قل کہہ دیجئے، ان اگر، کانت ہے، لکم لا لیے، کم تمہارے، الدارو گھر، الآخرۃ آخرت کا، عند اللہ عند اس کا معنی ہوتے ہیں پاس، اللہ اللہ کے، خالصتاً خالص اردو میں خالص کہتے ہیں تنہا یا مخصوص، من دونی سوائے، من کا مطلب ہوگا سے، دونی سوائے، الناسی لوگوں کے، فتمنوا فتمنوا کا معنی فا ہے شروع میں تو پس تمنا کرو، الموت موت کی، ان اگر، کن تم ہو تم، صادقین سچے۔ آیا نمبر 95، و اور لن ہرگز نہیں، لن کا بھی معنی آپ ایک دفعہ اگر لکھ لیں، اس کے آلویز معنی یہی ہوتے ہیں، ہرگز نہیں، یتمنوہ یتمنو تمنا کریں گے، ہو اس کی، ابداً کبھی بھی، بما باسبب اس کے جو، قدمت آگے بھیجا، ایدیہم ہاتھوں نے ان کے، و اور اللہ اللہ، علیم علیم خوب جاننے والا ہے، خوب جانتا ہے، بالظالمین ان ظالموں کو۔ یہاں تک ہماری ٹرانسلیشن تھی، اب انشاءاللہ اس کی ہم تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیا نمبر 90، اس میں دیکھیں کیا بات کی جا رہی ہے۔ اس آیت میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ کیسی بری چیز ہے جس کی خاطر انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، اور وہ بری چیز یہ ہے کہ وہ محض اس ضد اور حسد کی بنا پر اللہ کی نازل کردہ ہدایت کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل، یعنی کہ فضل کیا ہے یہاں پر، وحی قرآن سے اپنے جس بندے کو خود چاہا اس پر نازل کر دیا، لہٰذا اب یہ اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے، اور ایسے کافروں کو ذلت کا عذاب ہوگا۔ سے پہلے ہم اس میں یہ ورڈ دیکھتے ہیں جو یہاں پر یوز کیا گیا ہے، اور وہ ورڈ کیا اس میں یوز ہوا ہے، اشتراؤ، کہ کتنا برا ہے جو وہ خریدتے ہیں۔ تو
تو اشترو کے معنی ہوتے ہیں خریدنا اور بیچنا دونوں کے لیے آتا ہے. تو یعنی کہ پھر ہم دیکھیں ہماری لینگویج میں کیا ہو جاتا ہے، ٹریڈنگ ہو جاتی ہے نا، تجارت کرنا. تو تجارت کرنے کے لیے خالی اس میں خریدنا ہی نہیں ہوتا، خریدنا بھی ہوتا ہے، بیچنا بھی ہوتا ہے، دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں اس کے اندر. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ ان کی تجارت جو انہوں نے کی وہ خسارے والی تجارت ہے، کیونکہ انہوں نے خیر کو دنیا کے معمولی فائدے کی خاطر چھوڑ دیا. دنیا کی زندگی کو انہوں نے ترجیح دی اور دنیا کے بدلے اپنی آخرت جو تھی وہ بیچ ڈالی. اب ایک سوال یہاں پہ ایک ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو تجارت سے کیوں تشبیہ دی ہے، یہاں پر کیوں کہا گیا کہ اشترو؟ ویسے بھی سمپل کہا جا سکتا تھا کہ انہوں نے بہت غلط کی ہے یہ چیز، لیکن یہاں پر اس چیز کو تجارت بولا گیا ہے. تو اس کی ریزن ایک یہ ہے کہ اب دیکھیں کہ ہم سب لوگ جو ہیں اس دنیا میں ایک تاجر کی حیثیت سے رہ رہے ہیں. جو ہم اپنی اپنی زندگیاں گزارتے ہیں ہم بھی تو ٹریڈ کر رہے ہیں نا، چیزیں ٹریڈنگ کرتے ہیں لوگ. آج کل تو ایک بزنس کے طور پہ بھی ہے جو کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ سارا کچھ جو ہم اپنی زندگی کے ساتھ ٹریڈنگ کر رہے ہیں، ہر وقت آپ دیکھیں اپنی ہر زندگی کا ایک دن آپ لے لیں کہ ہر دن ہر لمحہ ہم اپنی زندگی اپنے اس وقت میں یا تو کوئی پروفٹ لے رہے ہوتے ہیں یا کوئی لاس اٹھا رہے ہوتے ہیں. تو یعنی کہ آپ یا تو آپ کو فائدہ مند چیز مل رہی ہے یا آپ کو نقصان کی چیز مل رہی ہے، کیونکہ ہم اپنے وقت کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. یہ جو وقت ہے نا ہمارا بہت ہی پریشیس ہے. ہمارا ٹائم ہم اس کو جس طرح چاہیں استعمال کریں. ابھی ہمارے پاس اس چیز کا اختیار ہے، اور یہ چیز ہماری کہ ہم اس کو اپنے اختیار سے کیسے یوز کرتے ہیں، کہ ہم اس کو اللہ کے بتائے ہوئے کاموں میں بھی اس ٹائم کو استعمال کر سکتے ہیں. اگر تو آپ ایسا سودا کرتے ہیں کہ اس میں آپ ایسے کام کر رہے ہیں جو اللہ کی ایک طرح سے کہہ لیں کہ رضامندی کا سبب بنتے ہیں، اللہ کی خوشنودی کا سبب بنتے ہیں، تو پھر تو آپ نے نفع کما لیا. لیکن اگر ہم اس وقت میں ایسے کام کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی ہمیں ملتی ہے، جس سے ہمیں فور شور پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے، تو جب ہم ایسا کام کر رہے ہیں تو اس میں آپ دیکھیں کہ ہم نے اس کو ایک خسارہ کر دیا اپنی زندگی کا. تو جس کے یہاں پر بات کی جا رہی کہ ان کی جو تجارت تھی وہ ایک خسارے والی تجارت تھی. تو اسی طرح ہماری بھی جو وقت ہے یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس طرف اس کو لگا رہے ہیں. ایسے کاموں میں لگا دیں کہ جو دنیا کی دوڑ کے پیچھے آپ لگے ہوئے ہیں، بس ایک دوسرے سے کمپٹیشن میں آگے نکلنے میں، بس یہ کر لیں وہ کر لیں، جس میں آپ کی نمازیں بھی پیچھے رہ گئیں، آپ کی ایکسٹرا عبادت، آپ کے ذکر، آپ کی ہر چیز وہ آپ نے پیچھے چھوڑ دیا، ایک دوڑ میں آپ لگ گئے ہیں. تو اس میں بھی دیکھیں وہ تجارت آپ کو کہاں لے کر جائے گی. پھر اس کے علاوہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم ایک ٹائم ہے جس میں آپ بیٹھ کر تھوڑا سا ایکسٹرا ٹائم آپ کو ملا ہے، فارغ ہیں، آپ اس میں چاہیں تو ایکسٹرا نوافل پڑھ سکتے ہیں. اگر نماز کا ٹائم نہیں ہے، نماز آپ آلریڈی پڑھ چکے ہیں، اس میں آپ ایک کچھ ذکر کر سکتے ہیں، اس میں آپ کوئی بیٹھ کے اچھا لیکچر سن سکتے ہیں، کوئی اچھی اسلامک بک پڑھ سکتے ہیں، قرآن پڑھ سکتے ہیں، قرآن کی تفسیر دیکھ سکتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ دیکھ سکتے ہیں، حدیث کی کتاب کوئی دیکھ سکتے ہیں. ایسے کام آپ کریں گی تو یہ ساری چیزیں آپ کو فائدہ دیں گی. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جیسے آپ کی کوئی فیملی میں بیمار ہے، آپ اس کو دیکھنے چلے جاتے ہیں. آپ کی کوئی دوست بیمار ہے، آپ کی کمیونٹی میں کوئی بیمار ہے، ڈزنٹ ہیو ٹو بی کہ آپ کے وہ جاننے والے ہی ہوں، کیونکہ آپ کی کمیونٹی میں بھی کوئی ایسے ہیں جو بیمار ہیں، آپ ان کو دیکھنے جا سکتے ہیں. کسی کی مدد کر دی ہے آپ نے، کسی کو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی کوئی فرینڈ اس وقت کسی پریشانی سے گزر رہی ہے، کسی اسٹریس سے گزر رہی ہے، کوئی آزمائش ہے اس کے اوپر بہت بڑی، تو اگر آپ تھوڑی دیر اس کو فون پہ بات کر کے اس کو ریلیکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ بھی ایک آپ کے لیے بہت بڑے اجر کی بات ہے. تو اس طرح کے کسی بھی کام میں جب ہم اپنے آپ کو اپنا وقت لگاتے ہیں
تو یہ چیزیں ہمارے لیے ایک نفع مند تجارت ہوتی ہے۔ اسی وقت کو ہم دیکھیں کہیں فون پہ بھی کر سکتے ہیں نا، کہ آپ نے کوئی کال کر لی، اب آپ جس گپیں لگانے کے لیے، پھر آپ نے گاسپ شروع ہو گئے، پھر اس میں بیک بائٹنگ ہو گئی، پھر اسی طرح آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس وقت میں آپ نے بیٹھ کے ٹی وی دیکھنا شروع کر دیا، آپ نے کوئی موویز دیکھ لیں، یا آپ نے شاپنگ پہ چلے گئے فار نو ریزن۔ تو اس قسم کی باتیں جو ہیں لوگوں کی سنگن رکھنے کے لیے، اس کو کال کر رہی ہیں، اس کو کال کر رہی ہیں، مجھے ذرا پتہ چل جائے کہ لوگ کر کیا رہے ہیں نا، فلاں کے ہاں کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں انسان کو خسارے میں ڈال دیتی ہیں، خسارے والی تجارت ہو جاتی ہے یہ۔ تو یہاں پر اس کے ذریعے ہمیں بھی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ دنیا اور یہ ہماری زندگیاں جو ہیں یہ بھی ایک تجارت ہے، اور ہمیں بھی اسی طرح ہی اس کو لینا چاہیے۔ اب اسی طرح ہم اگر اپنے ایک ایک دن کا اگر حساب لیں، بلکہ لینا چاہیے ہمیں اپنے ہر دن کے آخر میں بیٹھ کر رات کو سوچیں کہ آج کے دن میں نے کیا کمایا ہے، آج کے دن میں نے کتنا نفع حاصل کیا اور کتنا نقصان اٹھایا میں نے۔ آپ کے سامنے ہر چیز آ جائے گی، اور ایک دن آپ کریں گے تو آپ کو اگلے دن خود پتا ہوگا کہ میں نے کس طرح اپنا ڈے مینیج کرنا ہے، کل کو میں نے اس چیز کو نہیں کرنا، آج میں نے غلطی سے یہ کام کر لیا، کل میں نے کوشش کرنی ہے کہ میں اس طرح کے کام میں نہ پھنس جاؤں۔ جیسے آپ دیکھیں سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ آپ سوشل میڈیا پہ جاتے ہیں، اس میں کوئی بھی آپ پلیٹ فارم لے لیں، آپ اس میں جاتے ہیں صرف ایک چیز چیک کرنے کے لیے، لیکن یو اینڈ اپ اسپینڈنگ آورس، پتہ نہیں چلتا، اتنا ٹائم اس میں نکل جاتا ہے، ایک چیز میں سے دوسری چیز نکلتی ہے، تیسری نکلتی ہے، انسان کو پتہ نہیں چلتا وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا، اور اس کو وقت گزرنے کا احساس بھی نہیں ہو رہا ہوتا۔ جب تک آپ کو ریئلائز کرتے ہیں آلریڈی 1 گھنٹہ 2 گھنٹے گزر چکے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو آپ خود اپنا جائزہ لیں کہ ایسی کون سی چیزیں ہیں جو ٹائم ویسٹر ہے میرے لیے، کہ اگر میں ان میں لگ جاتی ہوں تو میرا وقت گزرنے کا مجھے پتہ نہیں چلتا، اور میرا اتنا وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ آپ کے جاننے والوں میں، آپ کی کمیونٹی میں، آپ کے فرینڈز میں، آپ کی فیملی میں کچھ لوگ ایسے ہوں کہ جن کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی میری فون پہ بات ہوتی ہے گھنٹہ ہی لگ جاتا ہے، وہ فون بند ہی نہیں کرتے، کہ آپ کو ٹائم گزرنے کا پتہ نہیں چلتا، اور پھر جب بھی بات ہوتی ایک بات سے دوسری، دوسری سے تیسری نکلتی آتی ہے۔ ایز لانگ ایز آپ اللہ تعالیٰ کی باتیں کر رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اچھی بات ہے کہ آپ ایک دوسرے کو تلقین کریں۔ آپ فون پہ بات کرتے ہیں لیکن کنٹینیوسلی اللہ تعالیٰ کے اوپر بات ہو رہی ہے، اسلام کے اوپر بات ہو رہی ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ساتھ یوزلی ایسا نہیں ہوتا۔ ہم جب باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں کہیں نہ کہیں بیک بائٹنگ ہو جاتی ہے، کہیں نہ کہیں ہم کسی کا دل دکھا دیتے ہیں، یا کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے۔ ہر وقت تو بیٹھ کے ہم اس پہ لیکچر نہیں کر رہے ہوتے نا، ہر وقت ہم بیٹھ کر اس میں کوئی دعوے کے پوائنٹ آف ویو سے بھی نہیں لگے ہوئے ہوتے، تو ہم تو جسٹ فور فن کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر ایسے لوگوں سے بھی آپ تھوڑا سا اوائڈ کریں، جہاں پر آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ کی باتیں محض دنیاوی ہوتی ہیں، اور اس میں آپ کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے کہ کوئی بیک بائٹنگ ہو جاتی ہے اس میں بہت زیادہ، یا جھوٹ مذاق ایسی چیزیں چلتی ہیں، تو ایسی چیزوں کو اوائڈ کریں۔ پھر ایسے لوگوں کے ساتھ کوشش کیا کریں کہ آپ ٹیکسٹنگ کر لیا کریں، وہ زیادہ بہتر آپشن ہے، اس میں آپ کافی حد تک گناہوں سے بھی بچ جائیں گے، کیونکہ سم ٹائم ہم خود اتنے اسٹرانگ نہیں ہوتے کہ ہم سٹینڈ لے سکیں کہ کوئی آپ کے سامنے بیک بائٹنگ کسی کی کر رہا ہے تو ہم اس کو سٹاپ کر سکیں۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ ہم نے اپنے اپنے ٹائم ویسٹرز کو دیکھنا ہے کہ کون کون سی چیزیں میری زندگی میں ایسی ہیں جو میرے وقت ضائع کرنے میں بہت ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں۔ اب یہاں پر جو اس آیت میں جو بات کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا، اپنے نفسوں کے ساتھ ایک تجارت کی، اور آگے کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ انہوں نے کفر کیا، یعنی کہ وہ انکار کرتے ہیں اس چیز کا جو اللہ نے نازل کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا نازل کیا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، اور قرآن کا انکار کرتے ہیں کیوں؟ اس کی ریزن اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ بغین، یعنی کہ اپنے ضد اور حسد کی وجہ سے، بغاوت کر کے۔ تو بغین کا جو ورڈ ہے اس کے لفظی معنی ہوتے ہیں چاہنا، ڈیزائر کرنا کسی چیز کی، اور بیسیکلی یہ وہ ڈیزائر نہیں ہوتی جیسے آپ کہہ لیں کہ مجھے اپنی چیزوں کی ہو رہی ہے، یہ بیسیکلی
کسی کے دوسرے کی چیز کی ڈیزائر کرنا، یہ اس چیز کے لیے آتا ہے کہ جب آپ نے کسی کے پاس کوئی چیز دیکھی، اب آپ کے دل میں بھی شدت سے خواہش آتی ہے کہ یہ چیز میں لے لوں۔ تو اس کا دوسرا بھی آپ معنی ایک طرح سے جیسے دیکھ لیں، حسد میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ جب انسان کسی سے حسد کرتا ہے تو اس میں بھی آپ کو دوسرے کی چیز کی ڈیزائر ہو رہی ہوتی ہے کہ جو چیز اس کے پاس ہے یہ اس سے چھین کے مجھے مل جائے، میں زیادہ ڈیزرو کرتی ہوں، اور اگر یہ نہیں ہو سکتا کہ مجھے نہیں مل سکتی تو پھر اس کے پاس سے بھی چھن جائے، یعنی کہ مجھے نہیں مل رہی تو پھر اس کو بھی نہ ملے۔ یہ چیز ہوتی ہے حسد۔ بغین میں حسد بھی آ جاتا ہے، دوسرے کی چیزوں کو چاہنا، اسی کے اندر ظلم بھی آ جاتا ہے، ظلم کرنا، پھر بغاوت بھی اسی میں آ جاتی ہے۔ بغین کا ورڈ جو ہے، اب میں نے آپ کو ٹرانسلیشن میں حسد بتا تو دیا، لیکن حسد پھر بھی چھوٹا ورڈ ہے بنسبت اس کے جو بغین ہے۔ بغین بڑا ورڈ ہے، یعنی کہ اسٹرانگ ورڈ ہے بہت زیادہ۔ اس کی ریزن کیا ہے کہ بغین کے اندر حسد بھی آتا ہے، پلس ظلم بھی آتا ہے، پلس زیادتی بھی آتی ہے، تو اس کے اندر تین چیزوں کا کمبینیشن ہے، جبکہ حسد itself جس حسد ہے، آپ کے دل میں ایک فیلنگ ہے۔ بغین میں حسد بھی ہوگا، ظلم بھی ہوگا، اور اس میں زیادتی بھی ہوگی، تو یہ تینوں چیزیں مل کر بغی بنتا ہے۔ قرآن کا جب کوئی کفر کرتا ہے، قرآن کا کوئی انکار کرتا ہے، تو اس کا مطلب کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کیا، کیونکہ قرآن تو نازل ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہوا تھا۔ تو اس طرح سے جب انہوں نے قرآن کا انکار کیا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کیا۔ اب اللہ تعالیٰ تو باس ہے، ساری کائنات کا رب ہے، ہر چیز کو کریٹ کرنے والا ہے، جس نے ہر چیز بنائی، خالق ہے، تو کیا اس کو کسی کی اجازت کی ضرورت ہے؟ اب اللہ تعالیٰ کو اجازت چاہیے ہوگی لوگوں کی کہ لوگ ان کو اللہ کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز کس کو دینی ہے، یہ چیز کس کو دینی ہے، کون سا فضل اس کو دینا ہے، کون سا اس کو دینا ہے۔ اللہ تو خود باس ہے، اللہ جس کو چاہے جو عطا کرے۔ ہم میں سے یا کسی کی بھی کیا مجال کہ ہم اللہ کے سامنے کوسچن بھی کر سکیں، اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو یا اللہ کی ڈسٹریبیوشن کو ہم کوسچن کر سکیں؟ ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ ہماری حیثیت ہی نہیں، ہمارے پاس وہ پاور ہی نہیں ہے، ہم اس کے لائق ہی نہیں ہیں کہ ہم اللہ کی کسی بھی بنائی ہوئی چیز کو، اللہ کی کسی بھی اسائن کی ہوئی چیز کے اوپر ہم کوسچن کر سکیں۔ تو یہاں پر یہ لوگ کس چیز پہ کوسچن کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی اس چیز پر جو اللہ نے اپنے فضل سے نازل کی ہے اپنے بندے پر، جس پہ بھی وہ چاہے۔ اللہ تو کر سکتے ہیں، جس بندے پر اللہ چاہیں گے اس پر اپنا فضل نازل کر دیں گے۔ ہم میں سے کوئی بھی ان کو نہیں کہہ سکتا، اور بندوں میں سے بھی اللہ جس پر چاہے کر دیں، جس پر اللہ کا اذن ہوگا۔ تو یہ لوگ جو تھے، یہ اس چیز پہ بھی ان کو پرابلم تھی، اور اس کی ریزن کیا تھی، کیوں یہ اس طرح سے کرتے تھے کہ انکاری ہوئے۔ یہ ان کا جو بغض تھا بیسیکلی، یہ اس کی اصل وجہ تھی تعصب، پریجڈس ہونا، کیونکہ یہ اپنے اندر سوچ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ جو آخری نبی آئے گا وہ ہماری لینیج کا ہوگا۔ یہ بھی ہم بہت دفعہ دیکھ چکے پیچھے کی آیات میں، اور یہی بات ان سے ہضم نہیں اب ہو رہی تھی کہ یہ جو آخری نبی آئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہماری قوم سے کیوں نہیں آئے، اور اس قوم میں کیوں پیدا ہو گئے جسے یہ لوگ اپنے اندر ان پڑھ کہا کرتے تھے، ان پڑھ، جاہل اور حقیر سمجھتے تھے، اپنے سے کم تر سمجھتے تھے۔ اب ان کو یہ چیز ان کے لیے بہت بڑی ایک ٹرامٹائزنگ چیز آپ کہہ لیں کہ ان کو شاکنگ نیوز ان کو ایک تھی کہ یہ اپنے اندر تو ان کو تھا کہ نبی ہمارے میں آئیں گے، لیکن یہ تو ایسی قوم کے اندر آ گئے کہ جو ان کے شایانہ شان نہیں تھی، یعنی کہ ان کے سامنے، یہودیوں کے سامنے، وہ ان لوگوں کو اپنے سے بہت کم تر سمجھتے تھے۔ تو جب اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو انہوں نے اسٹریٹ فارورڈ ان کا انکار کر دیا۔ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دیا
کہ اللہ تعالیٰ اپنے کاموں کی حکمتیں خود بہتر سمجھتا ہے، اور اپنے بندوں میں سے وہ جس سے مناسب سمجھتا ہے رسالت سے نواز دیتا ہے۔ وہ جس کو چاہے نبوت دے، وہ جس کو چاہے اس پہ وحی نازل کرے، جس پر چاہے اپنی کتاب نازل کریں۔ تو یہ تو اللہ جانتے ہیں کہ میں نے کس پہ کیا کرنا ہے۔ تم اس کے فضل کے ٹھیکیدار تو نہیں ہو کہ آپ اب اللہ سے بتائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھ کے یہ کام کریں گے۔ تو ان کے ذہن میں شاید اسی قسم کا تھا کہ نہیں، ہم باس ہیں نا، ہم سے پوچھ کے ہونا چاہیے، ہم بتاتے کہ کہاں جائے گی یہ چیز، کہاں پر اللہ کی جو رسالت ہے وہ کس پہ ٹرانسفر ہوئے گی، کس کی طرف جائے گی، اور جسے یہ چاہیں اللہ تعالیٰ اس کی طرف رسالت کر دیں۔ اللہ تعالیٰ خود ہر چیز کا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ پھر یہاں پر جو ورڈ یوز کیا گیا بے غضب، اللہ غضب، یعنی کہ غضب کے اوپر غضب، ناراضگی کے اوپر ناراضگی۔ تو انہوں نے اصل میں جو جرائم ان کے تھے نا وہ بہت زیادہ تھے، کہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس ایک لمبی لسٹ بن جاتی ہے ان کے جرائم کی جو یہ کرتے تھے۔ ان میں سب سے پہلے تو آپ دیکھیں بہت سی چیزیں ان کی جو تھی، جیسے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے باوجود ان کا انکار کیا، کیونکہ ان کی کتاب کے اندر ساری نشانیاں لکھی ہوئی تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جو آخری نبی آئیں گے ان کے یہ سائنز ہوں گے۔ اس کے باوجود انہوں نے ان کا انکار کیا اپنی ضد کی بنا پر۔ پھر انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ پھر انہوں نے تورات میں، اللہ کی کتاب میں تحریف کی۔ پھر انہوں نے نبیوں کا قتل کیا۔ پھر انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی، اور اپنے طور پہ تو قتل کر ہی دیا تھا ان کو، وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا، لیکن اپنے طور پہ تو پوری کوشش کر بیٹھے تھے۔ یہ ساری چیزیں جو انہوں نے کی، اس کے علاوہ اور کیا چیز تھی جو انہوں نے جیسے کی ہے کہ جتنے بھی ہم آپ دیکھیں کہ جو گناہ انہوں نے کیے تھے، فسق کیا تھا، پھر اس کے علاوہ یہ فساد پھیلاتے تھے، تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ غضبناک تو پہلے ہی تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض تھے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی جو کچھ کیا، اپنے نبیوں کا انکار کیا، اور اس کے بعد جب نبیوں کا انکار کیا تو اس پر ہی اللہ تعالیٰ غضبناک ہو گئے، یعنی کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام، پھر عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انہوں نے انکار کیا۔ یہ سارے کام جو ان کو تھے، یہ سارے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے کہ اللہ تعالیٰ غضبناک ہوا۔ پھر اس کے بعد جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا تو پھر اللہ تعالیٰ اور غضبناک ہو گئے، پہلے سے بھی زیادہ، یعنی کہ پہلے تھے اب اور آن ٹاپ آف دیٹ اللہ تعالیٰ اور زیادہ غضبناک ہو گئے۔ اور اس سے معنی یہ بھی ہوتے ہیں کہ بار بار غضبناک ہوا ہے اللہ تعالیٰ، پہلے ان وجہ سے ہوا، پھر بعد میں اس وجہ سے کہ انہوں نے جو انکار کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور قرآن کا۔ اب جو بھی انہوں نے یہ کام کیے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، کہ ان یہاں پہ بلکہ دیکھنے کی جو امپورٹنٹ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ورڈ یوز کیا، وَلِلْكَافِرِينَ، کافروں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہود نہیں کہا کہ یہودیوں کے لیے عذاب ہے۔ اس میں جو مہین کا ورڈ آتا ہے نا، اس کے معنی ہوتے ہیں ذلت والا، یعنی کہ وہ سزا جو ذلیل کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کافروں کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے، دردناک نہیں بلکہ یہاں پر ذلت والا عذاب ہے۔ تو یہ جو ہے یعنی کہ ہر اس بندے کے لیے جو انکار کرے گا، صرف یہودی ہی نہیں ہے، یہودیوں کے علاوہ کوئی بھی، ایون آج بھی ہم میں سے بھی کوئی، اگر کوئی بھی بندہ اللہ کا ہی انکاری ہو جاتا ہے، ایتھسٹ ہو جاتا ہے، یا دوسرے لوگ ہیں جو بھی اللہ کا انکار کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، تو جو بھی انکار کرے گا، کفر کرے گا، ان کے لیے ذلت والا عذاب ہے، سب کے لیے، ان کے لیے ہوگا۔ تو یہاں پر اب ایک بات ہمیں اور بھی پتہ چلتی ہے کہ یہ
جو عذاب ہے جس کے بارے میں بتایا گیا کہ ذلت والا عذاب ہے، یہ سب کے لیے نہیں ہوگا۔ جیسے کہ کچھ ایسے بھی تو مسلمان ہوں گے نا جو گناہ گار ہوں گے جن کو عذاب ہوگا، تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ذلت والا عذاب نہیں دیں گے، بلکہ یہ ان کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہوں گے جو انکار کریں گے ان کے لیے ذلت والا ہوگا، اور یعنی کہ کافروں کو جو عذاب دیا جائے گا وہ ذلت والا ہوگا، لیکن جو مسلمانوں کو جو عذاب ہوگا وہ بیسکلی ان کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے ہوگا، اور وہ ذلت والا نہیں ہوگا۔ تو ذلت والا صرف کافروں کے لیے ہوگا۔ اب اس آیت سے ہمیں کچھ باتیں پتہ چلتی ہیں، کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس ہمیں پتہ چلتے ہیں۔ ایک تو اس میں سب سے پہلے ہمیں جو پوائنٹ پتہ چلتا ہے وہ یہی کہ جو ہم نے دیکھا کہ عذاب جو ہے وہ ہر ایک کو نہیں ملے گا، یہ والا عذاب جو ذلت والا ہے صرف ان لوگوں کے لیے ہوگا جو کفر کریں گے۔ دوسری چیز اس سے ہمیں پتہ چلتی ہے کہ یہود کو کفر پر ابھارنے والی چیز جو تھی وہ کیا تھی؟ وہ تھی حسد اور ان کا تعصب، جس کی وجہ سے انہوں نے کفر کیا۔ نمبر 3 پوائنٹ اس کے اندر جو ہے کہ وحی اور علم اللہ کا فضل ہے۔ نمبر 4 پوائنٹ اس میں جو ہے کہ نبوت چنی ہوئی چیز ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے نبوت عطا کر دے، ہر کسی کو نہیں مل سکتی۔ نمبر 5 پوائنٹ اس میں جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک گناہ دوسرے گناہ کا سبب بنتا ہے، یعنی کہ ون سن لیڈس ٹو another sin۔ جیسے جھوٹ کے بارے میں بھی یہی کہتے ہیں نا کہ ایک جھوٹ بندہ بولتا ہے تو پھر اس کو بچانے کے لیے، جسٹیفائی کرنے کے لیے 10 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں اس کو۔ پھر نمبر 6 پوائنٹ اس میں جو ہے کہ کافروں کے لیے ذلت آمیز عذاب ہے۔ اب آیا نمبر 91 کو دیکھتے ہیں۔ آیا نمبر 91 اس میں اب بتایا جا رہا ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کتاب یعنی کہ قرآن اتاری ہے اس پر ایمان لاؤ، تو کہتے ہیں ہم تو اسی پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل ہوئی تھی، یعنی کہ جو ان پر نازل کیا ہوئی تھی، تورات ہوئی تھی نا، اور جو کچھ اس تورات کے علاوہ ہو اسے وہ نہیں مانتے، حالانکہ وہ قرآن برحق ہے جو اس تورات کی بھی تصدیق کرتا ہے، یعنی کہ یہ پچھلی تمام کتابوں کی تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس ہے۔ اے پیغمبر آپ ان سے پوچھئے کہ اگر تم اپنی کتاب پر ایمان لانے والے ہو تو اس سے پیشتر اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے ہو؟ تو یہاں پر یہود کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کا ایک بہانہ بتایا جا رہا ہے کہ کیا ریزن ہے اس کی، کہ وہ کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لے کر آتے تھے۔ تو یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ جب انہیں قرآن پر ایمان لانے کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پہ نازل کیا، یعنی کہ ہماری کتاب تورات، اور ہم صرف اسی کے مکلف ہیں، اس کے علاوہ ہم پر کوئی ذمہ داری اور نہیں ہے، یعنی کہ اور کسی کتاب کی ذمہ داری ہمارے پہ نہیں ہے۔ یہود اپنے قول کے مطابق انجیل اور قرآن پر تو اس لیے ایمان نہیں لاتے تھے کہ یہ کتابیں ان کی طرف نازل نہیں ہوئی تھیں، وہ تو یہ کہتے تھے کہ یہ تو ہم پہ نازل ہی نہیں ہوئی تو ہم ان پہ کیوں بلیو کریں، ان پہ ٹرسٹ کیوں کریں، یہ کتابوں کو ہم کیوں ان پر ایمان لے کر آئیں۔ اب سوال اس میں جو پوچھا گیا وہ یہ کہ اگر تم تورات پر ایمان لاتے ہو تو پھر تورات میں یہ کہاں لکھا ہے کہ تم اپنے نبیوں کو قتل کرو؟ وہ نبی جو تورات کی تصدیق کرتے ہوں اور تورات کے مطابق تمہاری رہنمائی کرتے ہوں، کہ تم کہتے ہو ہم اپنی کتاب پر بلیو کرتے ہیں، ہم صرف اپنی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، تو تم تو اپنی کتاب کا بھی پھر ایمان نہیں کرتے، تم تو اس پر بھی ایمان نہیں رکھتے، لہٰذا
ہر لحاظ سے تم بے ایمان اور کافر ہو، کیونکہ تم تو اپنی کتاب کو ہی نہیں مانتے، تو پھر تم دوسری کتاب کو کیا مانو گی؟ تو اس سے ہمیں ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات پتہ چلتی ہے کہ کتاب کے اوپر ایمان جو ہوتا ہے وہ انسان کا کب مکمل ہوتا ہے؟ جب انسان اس پر عمل کرتا ہے۔ جب تک آپ عمل نہیں کرتے کتاب پر، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اب ہمارے پاس بھی تو اللہ نے ایک کتاب دی ہے نا، قرآن، جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ کتنا یہ بھی دیکھیں اس وقت کہ اللہ کا فضل ہے یہ ہم سب کے اوپر، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لیے چنا ہے پیغمبروں کو، اسی طرح اللہ تعالیٰ چنتے ہیں لوگوں کو ساری کائنات میں سے، اپنے سارے بندوں میں سے اللہ تعالیٰ چنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس کو یہ فضیلت دینی ہے۔ اور یہ ایک بہت بڑے آنر کی بات ہے۔ ہمیں باہر سے کوئی اعزاز ملتا ہے، ہمیں کسی بڑے پروجیکٹ کے لیے پک کیا جاتا ہے، کسی بڑے کام کے لیے چوز کیا جاتا ہے، ہم کتنے پھولے نہیں سماتے خوشی سے، کہ ہمیں فخر محسوس ہوتا ہے کہ میرا اتنی اچھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو گیا، میری ایک بڑی پہنچی ہوئی کمپنی میں مجھے جاب مل گئی، میں نے یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کے لیے چن دے کہ ان کو میں نے پک کیا ہے کہ یہ بیٹھ کے میری کتاب کو پڑھیں، میری کتاب کو سمجھیں، تو آپ دیکھیں کتنے بڑے آنر کی بات ہے ہم سب کے لیے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے کہ ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں، ہم اس کو ایک آنر، ایک اعزاز محسوس نہیں کرتے۔ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ اس کا ریوارڈ کتنا زیادہ ہے اور آخرت میں کتنا اجر ہوگا، کس طرح اس کتاب کے ذریعے ہم اپنے آپ کو آخرت میں بچا سکتے ہیں، کیونکہ اس کتاب ہی کے ذریعے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی گزارنے کے طریقے کیسے ہم نے کرنے ہیں۔ تو یہ کتاب ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دی ہے۔ اور کتاب تو ہمارے پاس دیکھیں بچپن سے تھی، لیکن کیا یہ باتیں ہمیں تب سمجھ آئی تھی؟ ہم تو بچپن سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ بچے جیسے ہی تھوڑی سی پڑھنے سمجھنے کی ایج ہوتی ہے تو ماں باپ ان کو سب سے پہلے قرآن پڑھنا بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ قرآن یہ پڑھ لے تو بس یہ ہمارا فرض ادا ہو گیا۔ لیکن جب تک ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں، ہمیں یہی نہیں پتہ کتنی بڑی بلیسنگ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ اور اس وقت ہم سارے جو یہاں پہ بیٹھے ہیں، اور یا سارے وہ لوگ جو اس وقت سن رہے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ہماری کلاس میں نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ سنتے ہیں ان کلاسز کو۔ آپ دیکھیں وہ سب اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں۔ یہ ایک بہت بڑے آنر کی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں سے بنائے کہ ہم اس نعمت کا شکر ادا بھی کر سکیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے اتنی بڑی نعمت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی بڑا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، الحمدللہ کثیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تھوڑے لوگوں میں شامل کر دے جو اللہ کے شکر گزار لوگ ہیں۔ اب اس میں اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو اس آیت میں جو بیسکلی ہمیں جو بات یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ ایمان کو مکمل کرنے کے لیے کتاب پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اب ہم پڑھ تو رہے ہیں لیکن خالی پڑھ کے نہیں گزر جانا، ان کی آیات پر عمل بھی کرنا ہے۔ اور یہ ایک ایک آیت اس وقت یہ مت ذہن میں لے کر آئیں کہ یہ تو ہم بنی اسرائیل کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، یہ تو ہم یہودیوں کا پڑھ رہے ہیں۔ اس میں ہر آیا کے اندر اپنے آپ کو فٹ کریں، اپنے آپ کو فٹ کر کے دیکھیں کہ کہیں یہ میرے پہ تو فٹ نہیں ہو رہی ہے چیزیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ کام میں بھی کر رہی ہوں، وہی چیز جو انہوں نے کی میں بھی وہی کر رہی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی باتیں ہم پہ کھولنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ ہم اپنا ساتھ ساتھ جائزہ لیتے جائیں، ہم اپنے اوپر اپلائی کرتے جائیں ان آیات کو، اور جن کاموں سے اللہ تعالیٰ غضبناک ہوا ان کے کرنے سے تو ہم ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ اب اسی میں جو ہم نے یہ پڑھا تھا نا، ابھی میں نے آپ کو ڈیٹیل بھی بتائی، غضب پر غضب جو تھا اللہ تعالیٰ کا، اسی وجہ سے ان کو سورہ فاتحہ ہم نے جب پڑھی تھی تو اس میں ہم نے پڑھا تھا نا مغضوبی علیہم، تو ہم نے اس کے ترجمے میں یہی کیا تھا کہ یہ یہودیوں کے بارے میں ہے، تو اسی وجہ سے انہیں مغضوبی علیہم کہا گیا کہ انہوں نے یہ سارے کام جو کیے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر بار بار غضبناک ہوا۔ اب نیکسٹ آیا جو ہے آیا نمبر 92،
اس میں اب دیکھیں کہ یہاں پر ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کیسے واضح یا روشن معجزے لے کر آئے، پھر تم نے ان کی عدم موجودگی میں بچڑے کو معبود بنا ڈالا، اور تم تو ہو ہی ظالم لوگ۔ تو یہاں پر یہود سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام یعنی کہ تمہارے نبی آئے روشن نشانیاں لے کر۔ روشن نشانیاں بینات سے مراد یہاں پر جو ہیں وہ ان کے معجزات ہیں، اور ان کو کتنے معجزے جو تھے اللہ تعالیٰ نے دیے تھے، 9 معجزات تھے جو ان کو دیے تھے۔ اور ان میں جیسے کچھ دیکھیں مثالیں، جیسے تھوڑی بہت ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ جیسے اس میں ایک تو ان کا عصا تھا موسیٰ علیہ السلام کا، پھر اسی طرح ان کا ید بیضا یعنی کہ جو ہاتھ ان کا، آپ لوگوں نے سب نے ہی پڑھا ہوگا کہ جب ان کو کہا گیا تھا کہ آپ اپنا ہاتھ اپنے بغل میں ڈالیں، جب آپ اس کو نکالیں گے تو وہ گلو کرنے لگ جائے گا، وہ بالکل وائٹ ہو جائے گا، سفید رنگ کا گلوئنگ ہینڈ ہو جائے گا۔ یہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ تھا جو ان کو دیا تھا۔ اسی طرح سمندر کا پھٹ جانا، یہ کتنا بڑا معجزہ ہے۔ پھر فرعون کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا ان کی آنکھوں کے سامنے سب کے، یہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ تھا۔ پھر دیکھیں اور اللہ تعالیٰ نے کیا دیا تھا ان کو کہ جب انہوں نے جب وادی میں یہ لوگ چلے گئے تھے فرعون سے بچ کے، جب اس کے بعد آگے گئے ہیں تو وہاں پر انہوں نے جب چشموں کا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے 12 چشمے جاری کیے تھے، ہر قبیلے کے لیے ایک چشمہ جاری ہوا تھا۔ یہ بھی جو تھا اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا معجزہ تھا جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا۔ پھر من و سلویٰ کا دیکھیں، کسی قوم کے اوپر من و سلویٰ نازل نہیں ہوا سوائے اس قوم کے۔ تو اتنے واضح معجزات دیکھنے کے بعد بھی تم اللہ کی الوہیت پر ایمان نہ لے کر آئے، اور موسیٰ علیہ السلام کی غیر حاضری میں۔ غیر حاضری کیسے؟ جب آپ کو یاد ہوگا موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے جب بلایا تھا کوہ طور پر جب گئے ہیں تو اس کے پیچھے ہی انہوں نے یہ سارا کام کیا تھا نا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کی غیر حاضری میں تمہیں تھوڑا سا موقع ملا تو فوراً پھر سے بچڑے کی پرستش شروع کر دی۔ اس سے بڑھ کر اور ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہاں پر ظلم کہہ رہے ہیں کہ یہ ظلم ہے۔ تو کیا چیز؟ آپ کو پتہ ہے کہ سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے، اور شرک اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کریں گے جب تک کہ انسان توبہ نہ کر لے اس کی۔ اور اگر اللہ نہ کرے، اللہ رحم کرے، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے کہ اگر ہم میں سے کبھی کسی نے کبھی کوئی شرک کیا اللہ کے ساتھ، تو اپنے ان چیزوں کو یاد کر کے اللہ سے توبہ کریں، کیونکہ اگر ہمیں بھولے میں، انجانے میں کبھی ہم ایسی کوئی چیز کر جاتے ہیں جو شرک میں آ جاتی ہے، تو اگر ہم نے اس کی توبہ نہیں کی، ہم بھول گئے اس کو، ہم نے معافی نہیں مانگی اللہ تعالیٰ سے، تو پھر اس کی معافی نہیں ہوگی۔ تو بہت بڑے دیکھیں شرک، جو ایک تو اللہ کے ساتھ ہی کسی کو معبود بنانا، کسی کو شریک ٹھہرانا، جیسے کہ مزاروں پر لوگ جاتے ہیں، وہاں جا کر دعائیں مانگتے ہیں تو وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہوتے ہیں۔ اگر کبھی اس طرح سے ہوا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اپنی لا علمی میں کبھی بندہ اس طرح کے کام کر لیتا ہے کہ بہت ساری آزمائش انسان پہ آئی ہوئی ہوتی ہیں، کبھی اولاد کی خاطر اولاد نہیں ہو رہی تو انسان کبھی ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے، کسی اس پیر فقیر کے در پہ جا رہا ہے، کبھی کہیں مزاروں پہ جا رہا ہے، وہاں جا کے جو اس کو کوئی بتاتا ہے وہ کام کرنے لگ جاتے ہیں، اس طرف چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں شرک میں آ جاتی ہیں۔ پھر اسی طرح مزاروں پہ جا کر دعائیں بھی مانگی جاتی ہیں نا، تو وہ بھی ایک شرک ہے اللہ کے ساتھ۔ اللہ کے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے آپ نے کوئی چیز ذبح کی، آپ نے کوئی دیگیں دی ہیں، کچھ جو بھی آپ نے چیز دی لیکن سوائے اللہ کے کسی اور کے لیے کی گئی، تو یہ بھی اللہ کے ساتھ ہی شریک ٹھہرانے والی بات ہے کہ آپ نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کیا یہ کام۔ تو غیر اللہ کی عبادت جو ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ آیہ نمبر 93۔ اب 93 آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور وہ واقعہ بھی یاد کرو جب ہم نے تم پر کوہ طور اٹھایا اور تم سے اقرار لیا،
اور حکم دیا تھا کہ جو کتاب تمہیں دی جا رہی ہے اس پر مضبوطی سے عمل کرو اور اس کے احکام غور سے سننا، تو تمہارے اسلاف کہنے لگے کہ ہم نے یہ حکم سن لیا اور دل میں کہا ہم مانیں گے نہیں، یعنی کہ اپنے دل میں کیا کہتے تھے، اوپر اوپر سے کہہ رہے کہ ہم مان رہے ایکسیپٹ کریں، جبکہ دل میں وہ اس چیز کو مانتے نہیں تھے۔ ان کے اسی کفر کی وجہ سے بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ اگر تم مومن ہو تو تمہارا یہ ایمان تمہیں کیسی باتوں کا حکم دیتا ہے؟ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارا تورات پر ایمان لانے کا دعویٰ اس وجہ سے بھی غلط ہے کہ جب وہ تمہیں دی گئی تھی تو اس وقت کوہ طور کو تم پہ بلند کیا گیا تھا اور تم نے یہ جان لیا تھا کہ یہ ہمارے سر پہ آ گرے گا، یعنی کہ پہاڑ اٹھا کر اللہ تعالیٰ نے ان کے سروں پہ لا دیا تھا، کہ ایسے ہی تھا کہ اوپر یہ دیکھتے تھے تو اتنا بڑا ماؤنٹین ان کے سر پہ تھا۔ خود سوچیں تھوڑی دیر کے لیے کہ اگر اللہ رحم کرے ایسی سچویشن ہو کہ اتنا بھاری پتھر ہی چلے ہمیں اپنے اوپر آتا نظر آئے کہ ہینگ کر رہا ہے آپ کے جسٹ اوپر، سر کے اوپر لٹکا ہوا ہے پتھر ایک ہے، کتنا خوف ہوتا ہے انسان کو کہ کسی بھی وقت آپ کے سر پہ گر جائے گا، اور کہاں پہ اتنا بڑا پہاڑ آپ کے سر کے اوپر آ کے منڈلا رہا ہے۔ تو سوچیں کہ اس وقت ان کی کیا حالت ہوگی، اور اس وقت خوف کی وجہ سے انہوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا کہ ہاں 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 ہم مانتے اور ساتھ ساتھ اوپر دیکھتے بھی جا رہے تھے کہ کہیں ہمارے سروں پہ گر نہ جائے۔ تو اس وقت ان کا یہ حال تھا کہ زبان سے تو اقرار کر رہے تھے لیکن دل میں ان کی نہ تو ایسی نیت تھی نہ ہی ایسا کوئی ارادہ تھا ماننے کا کہ ہم ایسا کوئی بھی اس چیز کو مانیں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اللہ کو سب معلوم ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے یا جو کچھ یہ کرتے ہیں۔ ان سے کہا گیا کہ اسے لو جو تمہیں دیا جا رہا ہے، یعنی کہ یہ کتاب ان کو دی جا رہی تھی تورات، اور اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ انہوں نے دل سے تو قبول نہ کیا کیونکہ دلوں میں کیا تھا؟ بچڑے کی محبت رچی بسی تھی۔ کتنی بری ہے وہ چیز جس کا تمہارا ایمان حکم دیتا ہے۔ تم کیسے مومن ہو؟ تو اللہ تعالیٰ کوشچن کرے کہ کس طرح کے مومن ہو، کیسا ہے تمہارا ایمان جو تمہیں ایسی چیزوں کا حکم دیتا ہے۔ اب تھوڑا سا سوچنے کی بات ہے کہ دیکھیں ان کے دل میں بچڑے کی محبت اتنی شدید تھی کہ جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی کتاب کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ اگر ہم اس چیز کو یہاں پڑھ لیں تو یہ بچڑا جو ہے ایک سمبل کے طور پہ بھی ہے، سمبولکلی بھی ہم اس کو لے سکتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں بھی یا یہودیوں کے علاوہ جو اور لوگ ہیں، ہم سب لوگوں کی زندگی میں بھی کوئی نہ کوئی بچڑا ہوتا ہے۔ یہ بچڑا ہر وہ چیز ہے جو انسان کو اللہ کی اطاعت اور عبادت سے دور کر دے یا روک دے، آپ کو پیچھے کر دے۔ اب ہم اپنا خود جائزہ لیں کہ ہمارے بچڑے کون کون سے ہیں، اور ضروری نہیں کہ ہم سب کے بچڑے ایک ہی ہوں، آپ کا کچھ اور ہوگا، میرا کچھ اور ہوگا۔ ہمارے ساتھ اس وقت جتنے لوگ کلاس میں ہیں، جتنے سننے والے ہیں، ہم سب کے بچڑے ڈیفرنٹ ہوں گے۔ اور مثال کے طور پہ کیا ہو سکتا ہے، آپ کو ہم سب کو خود ہمارا پتہ ہے کہ ہمارے دل میں کس چیز کی محبت رچی بسی ہے جو ہمیں اللہ سے بھی اوپر کر دیتی ہے، یعنی کہ اللہ کی محبت سے بھی اوپر لے جاتی ہے۔ اس میں کچھ لوگوں کے لیے جیسے مال ہے، اولاد ہے، ان کی عزت ہے، شہرت ہے، پھر انسان کا سٹیٹس ہوتا ہے، کچھ لوگوں کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اسی طرح ہماری اپنی خواہشات ہیں ایسی، نفس کی خواہشات، پھر اسی طرح انسان کی جیسے شہوات ہیں، یہ والی خواہشات جو ہیں یہ بھی انسان کے لیے، کچھ لوگوں کے لیے بہت زیادہ ایڈکشنز ہیں ہماری زندگیوں میں، کسی چیز کی ایڈکشن ہے کہ انسان ان کو اوور کم نہیں کر پاتا، کہ وہ آپ کو اللہ سے بھی دور کر دیتے ہیں اور جس کے لیے آپ اپنی ہر چیز پیچھے کر دیتے ہیں۔ جیسے اگر کسی کو شراب نوشی کی عادت ہے، کسی کو نشے کی عادت ہے، تو آپ دیکھیں کہ ان کو بھی ہر چیز سے بیگانہ ہو جاتے ہیں، بس ان کے لیے وہی چیز ایک امپورٹنٹ رہ جاتی ہے کہ کسی طرح بس ان کو وہ نشہ چاہیے ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم نے اپنے اندر دیکھنی ہے
کہ کہیں ہم بھی تو یہ ایسی تو نہیں ہے کہ ہمارے دل میں بھی ان چیزوں کی محبتیں اتنی زیادہ ہو گئیں کہ ہم بھی اللہ کی آیات کا انکار کرنا شروع کر دیں اس وجہ سے کہ ہم اس پہ عمل نہیں کر سکتے۔ تو بنی اسرائیل کا ایمان جو تھا بیسکلی حقیقی نہیں تھا، صرف خالی کہنے کی حد تک کا تھا۔ تو ہمیں جو بات یہاں پتہ چلتی کہ ایمان عمل کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، جیسے ہم نے پیچھے بھی یہی ابھی دیکھا تھا آیت میں کہ کتاب کو عمل کے بغیر آپ نہیں لے سکتے، کہ خالی پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک آپ اس پر عمل نہیں کرتے، تو عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ اب آیا نمبر 94 کو دیکھتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے بات کی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان یہود سے کہیے کہ اگر آخرت کا گھر دوسرے تمام لوگوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے ہی لیے مخصوص ہے، اور اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو پھر مرنے اور مر کر فوراً اسے حاصل کرنے کی آرزو تو کرو۔ تو یہاں پر بیسکلی کیا بتایا جا رہا ہے کہ یہود، تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں پہلے اس بات کو، کہ یہود جو تھے اپنے بارے میں سمجھتے تھے کہ ان پر اللہ کا بڑا فضل اور کرم ہے اور انعام ہے اللہ کا بہت بڑا ان پہ، اور وہ یہ کہ دنیا میں بھی ہر نعمت کے وہ حقدار ہیں، اور آخرت کی نعمتیں بھی صرف انہی کے لیے، یعنی کہ اور کسی کے لیے نہیں، صرف ان کے لیے مخصوص ہے۔ آخرت کا بھی جو ہے حصہ انہی کے لیے مخصوص ہے، دنیا کی بھی ساری نعمتیں، سارا فضل انہی کے لیے مخصوص ہے۔ تو ان کو اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اگر واقعی آخرت کی تمام کامیابیاں اور نعمتیں تمہارے لیے ہیں تو پھر اس کا نتیجہ تو یہ ہونا چاہیے کہ تمہیں اللہ کی ملاقات کا شوق ہونا چاہیے، کہ اگر شوق ہے تو پھر اس کے لیے موت کی آرزو کرو، کیونکہ موت کے بغیر تو اللہ سے ملاقات ناممکن ہے۔ ہم اللہ سے کیسے مل سکتے ہیں بغیر مرے ہوئے؟ ظاہر زندگی میں تو ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے نا جب تک ہم زندہ ہیں، مریں گے اس کے بعد ہی اللہ سے ملاقات ہوگی۔ تو ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم اپنے آپ میں یہ سمجھتے ہو کہ تم اتنے ہی چہیتے ہو، چوزن ون ہو، اللہ کا بہت بڑا فضل ہے تم پر اور تم ہی ہر چیز کے حقدار ہو، تو پھر تو تم مرنے کی تمنا کرو کہ جلد از جلد تمہیں آخرت کا بھی اجر ملے، کہ مرو گے تو آخرت کا اجر ملے گا نا، دنیا میں تو تم نے دیکھ لیا، تو اب آخرت کا بھی تمہیں ملے، تو اس کی جو ہے تم آرزو کرو موت کی۔ اور یہ بھی یہ کہا کرتے تھے، ان کی نا ایک یہ بھی بات ہوتی تھی کہ جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا سوائے اس کے جو یہودی ہو، اور جو عیسائی تھے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ وہی جنت میں داخل ہوگا جو نصرانی ہو۔ دونوں اپنے اپنے بارے میں یہ کہتے تھے کہ صرف ہم ہی لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے۔ تو آخرت کی سزا کے بارے میں ان کی تھنکنگ کیا تھی؟ وشفل تھنکنگ آپ کہہ لیں، کہ یہ سوچتے تھے کہ ہمیں جہنم کی آگ اول تو چھوئے گی ہی نہیں، کہ یہ تو ہمارے لیے بنی ہی نہیں ہے، جنت ان کے لیے بنی ہوئی ہے، کسی اور کے لیے نہیں بنی، اور جہنم جو ہے وہ دوسرے لوگوں کے لیے بنی ہوئی ہے اور ان کے لیے نہیں ہے۔ اور یہ کہتے تھے کہ جہنم کی آگ اول تو ہمیں چھوئے گی نہیں، اور اگر کبھی ہمیں چھو بھی لیا تو کتنی دیر؟ صرف گنتی کے چند دن، بس اس کے علاوہ ہم زیادہ جو ہے ہمیں یہ آگ نہیں چھو سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اگر اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو پھر تم موت کی تمنا کرو۔ اب موت کی تمنا یہاں پر جو کرنے کا آیا ہے، اس سے دو مراد ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ تم اپنے لیے موت مانگو، یعنی کہ جس کو اللہ سے ملنے کا شوق ہو تو پھر وہ تو مر کر جلد از جلد اللہ سے ملنا چاہے گا نا، کہ میں بس اپنے رب کو دیکھنا چاہتی ہوں، میں اپنے اللہ سے ملاقات کرنا چاہتی ہوں، اس رب کے لیے جس رب نے ہمیں پیدا کیا، جس کے لیے ہمیں اتنی دیر سے عبادت کرتی آئی، اپنی یہ ساری زندگی میں اپنے ہر کام اللہ کے نام پہ اللہ کے لیے کرتی ہے، میں اپنے رب کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ جب یہ شوق ہوتا ہے تو پھر تو ظاہر انسان کو موت سے ڈر نہیں لگتا۔ دوسرا پوائنٹ اس کے اندر کیا ہے کہ پھر اپنے باطل کے لیے موت کی تمنا کرو، یعنی کہ دو ہی گروہ تھے نا، جیسے ایک مسلمانوں کا گروہ تھا اور ایک دوسرا جن کو آپ کہہ لیں یہودیوں کا گروہ ہو گیا۔
یا اس میں کافرین بھی آ جاتے ہیں، لیکن مین اس وقت چونکہ یہودیوں کی بات ہو رہی ہے تو لیٹس سے کہ اگر ہم دو گروپس میں کرتے ہیں کہ ایک مسلمانوں کا گروپ ایک یہودیوں کا گروپ، تو پھر اس میں جو باطل ہے ان کی نظر میں کہ بھئی تم پھر ایسے کرو کہ آپ یہ دعا کریں کہ یہودیوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم یہ دعا کرو کہ جو باطل گروہ ہے ان کی تم موت کی تمنا کرو کہ وہ مر جائیں۔ جب یہ بات کہی گئی تو انہوں نے اس سے انکاری ہو گئے، انہوں نے ایسا نہیں کہا۔ تو اس چیز کو بیسکلی جو یہ ہوئی تھی چیز، آپ ہم اس کو جب پڑھیں گے نا سورہ آل عمران کے اندر ہے پورا ڈیٹیل میں، اس کو کہتے ہیں مباہلہ کرنا۔ اور مباہلہ جو ہوتا ہے یہ نبی کے ساتھ ہوتا ہے کہ جیسے اس میں نبی جو ہوتے ہیں وہ دعوت دیتے ہیں اس طرح کہ کسی گروہ کو کہ تم آؤ، پھر کیونکہ جب وہ نبی کی بات نہیں مان رہے ہوتے تو پھر ان کو دعوت دی جاتی کہ تم آؤ اور آ کر اس وقت پھر یہ دعا کرو کہ اے اللہ ہم دو گروہوں میں سے جو بھی باطل ہے یعنی کہ حق پر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی موت ہو جائے۔ لیکن انہوں نے انکار کر دیا اس چیز سے، انہوں نے وہ مباہلہ نہیں کیا تھا۔ تو جب ہم اس کو پڑھیں گے نا پھر ہمیں اس کا ذرا سمجھ آئے گی۔ اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ یا تو آپ اس گروہ پہ لعنت کرتے ہیں کہ ان پہ اللہ کی لعنت ہو، یا وہ گروہ مر جائے۔ تو بہرحال انہوں نے اس چیز سے انکار کیا۔ تو جو بھی کوئی، اب اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو بھی کوئی اللہ سے اچھا گمان رکھتا ہے اور اس سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے تو پھر وہ موت سے نہیں ڈرتا بلکہ موت کو اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ اسی طرح جنت سے محبت کرنے والا بھی موت سے نہیں ڈرتا۔ آیا نمبر 95۔ اب 95 کے اندر بتایا جا رہا ہے لیکن یہ لوگ ایسی آرزو کبھی بھی نہیں کریں گے، وجہ یہ ہے کہ جو گناہوں کے کام انہوں نے آگے بھیجے ہوئے ہیں ان کا انہیں علم ہے، اور اللہ تو ایسے ظالموں کو خوب جانتا ہے، یعنی کہ وہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے جو کچھ ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا انہیں معلوم ہے کہ انہوں نے کیا کیا کچھ کیا ہے۔ آپ نے اپنے اعمال ہوتے ہیں، ہم سب کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگیوں میں اگر کوئی بھی ایسے گناہ کیے ہیں، کوئی زیادتیاں کی ہیں، ہم سب کو یاد ہوتی ہیں ہم نے کب کب کسی کے ساتھ کیا کیا۔ تو ان کو بھی اپنی چیزیں یہ یاد تھیں، پتہ تھا کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ تو ان کی بدعمالیاں جو تھیں، مثلا جیسے کیا کیا چیزیں تھیں انہوں نے جو کی ہیں، تھوڑا سا ریکیپ کر لیتے ہیں ان کا، کہ جیسے ان کا فسق، ان کے گناہ، پھر ان کی نافرمانی، اسی طرح انبیاء کا قتل کرنا، اپنے نبیوں کو جھٹلانا، سود کھانا، رشوت لینا، لوگوں پر ظلم کرنا، اللہ کے کلام میں تحریف کرنا، زمین میں فساد کرنا، یہ سب کچھ انہیں معلوم تھا کہ انہوں نے یہ سارے کام کیے ہوئے، اسی لیے وہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کر سکتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں ڈر تھا کہ ہماری پکڑ ہو جائے گی، کہ ہمیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا پڑے گا اور ہماری پکڑ ہو جائے گی ان چیزوں پہ۔ اپنے برے اعمال کی وجہ سے موت کو ناپسند کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ ظلم جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ظلم کے معنی ہوتے ہیں کسی کے حق میں کمی کرنا۔ اب یہ کسی کے بھی حق میں ہو سکتی، اللہ کے حق میں کمی کرنا بھی ہو سکتا ہے، یہ بندوں کے حق میں بھی ہو سکتا ہے۔ کسی کے بھی حق میں آپ کمی کریں گے تو آپ نے ظلم کیا۔ اپنے ایون بچوں کے بھی حق میں جب آپ کمی کرتے ہیں، اپنے فیملی والوں کے لیے کسی کے بھی آپ کریں گے تو آپ، جو بھی کوئی یہ کرتا ہے تو وہ ظالم کہلاتا ہے۔ تو کوشش کرنی ہے کہ جس کا جتنا حق ہے وہ اس کو دیا جائے، کسی کے بھی حق میں ہم کمی مت کریں ورنہ ہم بھی ظالموں میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اب اس والی آیت سے ہمیں جو پوائنٹ پتہ چلتے ہیں کہ بنی اسرائیل اپنے دعووں میں جھوٹے تھے، اور دوسری چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، اللہ سب کے دلوں کے حال جانتے ہیں، اللہ کو ہر چیز پتہ ہے، ہماری سرگوشیاں پتہ ہیں، ہمارے دل میں جو خیالات اٹھتے ہیں، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ یہاں تک ہمارا جو تھا آج کا لیسن ہے، انشاءاللہ
بقیہ نیکسٹ ویک کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.